اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں واضح انداز میں سورہ احزاب، سورہ نور اور مختلف صورتوں میں بتا دیا کہ مسلمان عورت کا لباس اور ڈریس کس طرح ہونا چاہیے۔ مسلمان خواتین کے لباس کے جو احکامات واضح طور پر بتانے کا مقصد خواتین کا تحفظ، خواتین کی حفاظت کا انتظام ہے اور معاشرے اور سماج کو پوری طریقے سے حیا اور پاک دامنی پر قائم کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اسلام جہاں پر ہم کو عقائد کی تعلیمات دیتا ہے، عبادات کی تعلیمات دیتا ہے، وہاں پر اسلام ہم کو ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سوشل لائف اور اپنی سماجی زندگی کیسے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر حیا، شرم کے کیا معیارات اور کیا پیمانے ہوں۔ دنیا میں آپ اگر دیکھیں گے انسانی تاریخ کو تو شرم اور حیا کے پیمانے ہر کچھ دن کو بدلتے رہتے ہیں، فیشنز بدلتے ہیں، ٹرینڈز بدلتے ہیں، لوگوں کے اندر اخلاقی غیر اخلاقی ایسی حرکتیں، افعال، اعمال ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہٹا کر مسلمانوں کو بہت ہی خاص امتیاز بخشا، ڈسٹنگوش کیا اور سپریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پاکیزگی اور باحیا زندگی کے اصول اور آداب قرآن حدیث میں بتلائے، یہ نہ صرف دنیاوی زندگی بلکہ آخرت میں فلاح کے لیے ایک بہترین کوڈ آف لائف اور کوڈ آف ڈریس ہے، جس میں ہر ایک کے لیے فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم آج ایک اہم موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے حجاب۔ آج کے دور میں ایک چیلنج، موجودہ دور میں ہم کس طریقے سے حجاب کو اپنائیں اور حجاب کی وجہ سے جو مسائل، مشکلات لڑکیوں کو اور خواتین کو پیش ہیں، ان کا کس طریقے سے سامنا کیا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمہ، مومنہ، عام خواتین کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ان کی بہت اہمیت ہے، اور ان کو سب سے الگ کر کے رکھا گیا، اور ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ان کی پہچان کے لیے ایک ڈریس ان کو دیا گیا، وہ ہے حجاب، برقع، چادر جو ہم اوڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں سورہ احزاب میں بیان کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ یہ چادریں اوڑھنا یعنی کہ جو ڈریس پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر سر کو ڈھانکنے کے لیے ایک ایکسٹرا لباس کا ٹکڑا اوڑھنا، جس سے کہ ہم پوری طریقے سے ڈھاکے جائیں، سر سے پیر تک اپنے آپ کو کور کرنا، چاہے چادر کی شکل میں ہو یا برقعے کی شکل میں ہو، حجاب یا عبایا آپ اس کو کہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کا فرمان ہے، حکم الہی ہے، نہ یہ کسٹم ہے، نہ یہ ٹریڈیشن ہے، نہ یہ عرب کے لوگوں کا طور طریقہ ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآنک انسٹرکشن ہے، جس کی پابندی ہر مومنہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ بلکہ نہ صرف خواتین، مردوں کو بھی ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی گھر کی خواتین کو بھی حجاب کی تاکید کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بہت ڈیٹیل سائنٹیفکلی ایکسپلین کر دی گئی۔ ایسا نہیں کہ دبایا جائے، ایسا نہیں کہ ان کے رائٹس کو کرٹیل کیا جائے، بلکہ وہ پہچان بنے، آئیڈینٹی بنے۔
عام عورتوں سے ہٹا کر ہم کو جس طریقے سے ایک ایلیویٹڈ پوزیشن اور ڈسٹنگوشنگ پوزیشن اور ایک امتیاز کا مقام دیا گیا کہ ہم پہچان لی جائیں کہ ہم شریف گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ہم کو کوئی ستائے نہیں، کوئی ہم سے غلط امید نہ رکھے، یعنی کہ سیکشل ہراسمنٹ، سیکشل مولسٹیشن، ایو ٹیزنگ، اس طرح کی ایشوز سے اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ ہر علاقے میں خواتین دو چار ہیں، اور یہ سارے مسائل جو ہے کہیں نہ کہیں نہ صرف عورتوں کے طرف کرائمز جو ہوتے ہیں، کرائمز اگینسٹ ویمن، اس میں ایک طرح سے راستے کھولتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیکولوجیکل اور ایک مینٹل ٹارچر بھی خواتین اور لڑکیوں کو فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں سے بچنے، تحفظ کا انتظام کرنے، حجاب کے احکامات دیے گئے اور ان کے لیے آزادی بھی دی گئی کہ وہ اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی ضروریات زندگی کے لیے۔ جب اپنے محفوظ گھروں سے باہر نکلے تو پھر وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھتے ہوئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے، اپنا کام مکمل کر کے پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر جگہ جو سیفٹی سیکیورٹی ویلو سے میکینزم رکھے جاتے ہیں وہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری سماج اور معاشرہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب یہاں ہم اڈوپی کے اسکول سٹوڈنٹس، کالج سٹوڈنٹس کا بھی ذکر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے جو اس وقت نہ صرف پورے ملک ہندوستان میں بلکہ گلوبل میڈیا میں ڈسکشن میں ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہم دستور کی جو حقوق ہیں اس کی آزادی کی بنیاد پر ہم یعنی کہ رائٹس رکھتے ہیں جو کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ رائٹس پر سے ہے، یعنی کہ میرا حق ہے، میری آزادی ہے کہ میں جو مذہب چاہے پسند کروں، اختیار کروں، یہ میری آزادی ہے۔ میرا حق ہے کہ میں جو چاہے لباس پہنوں، میری آزادی ہے، میرا حق ہے کہ میں جس کلچر کو چاہے اس کلچر کو اپناؤں، جو لینگویج ہو، میری لینگویج، میرا ریلیجن، میرا کلر یہ بیسس نہ بنے ڈسکریمنیشن کا۔ تو گورنمنٹس کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ کسی بھی سٹیزن میں ڈسکریمنیشن نہ کرے، تقسیم نہ کرے اور ناانصافی نہ کرے اور کسی بھی طرح کا الگ سلوک نہ کرے۔ اڈوپی کالج کی لڑکیوں نے اپنے حق کے لیے جو آواز اٹھائی ہے وہ کالج میں اپنے حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور ان کو الگ کیا جا رہا، ان کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا، ان کو کلاسز اٹینڈ کرنے سے روکا جا رہا۔ مینجمنٹ اور انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا کہ یہ لباس پہن کر تم کالج کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ مسئلہ صرف انہی لڑکیوں کا ہے یا کیا یہ مسئلہ پورے ہر حجابی خاتون کا ہے؟ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ سنگولر انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ پورے ملک ہندوستان میں جب سے یہ حال میں زعفرانی قوتیں اور طاقتیں سر اٹھائی ہیں، جو رائٹ ونگ ہندوتوا فورسز جسے ہم کہتے ہیں، آئے دن مسلمان خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان خواتین جب اس کے لیے ریزسٹنس کرتی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، چاہے وہ بلی بائی ایپ والا معاملہ ہو، شاہین باغ موومنٹ ہو، یا پھر حال ہی میں جو سلی ڈیلز کے بارے، حال ہی میں جو ہم چیٹ کے بارے میں جانے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مسلمان عورت کو ٹارگٹ بنانا اور قوم کو ذلیل کرنے کے لیے، کمیونٹی کو ایک طرح سے دبانے کے لیے ان کی جو عورتیں ہیں، عورتوں کو نشانہ بنانا۔ تو ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ ایشو کو پوری طریقے سے صحیح انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ان بچیوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہر حجابی کا مسئلہ ہے۔ مسلمان خواتین یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم ہیں وہاں پر ہم کو دستوری حقوق ہے، اور ان حقوق کے لیے ہم کو پوری طریقے سے سلیقے سے اپنی کوشش جدوجہد جاری رکھنا چاہیے۔ وہیں پر دوسری طرف ہماری خواتین اور لڑکیاں حجاب کو ترک نہ کریں، حجاب کو نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں ایک چیز اور ہے کہ اس کالج میں اور 100 سے زیادہ دوسری لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہیں مگر وہ سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جواز بن جاتا، اور یہ کہنے کی کوشش کرتے جو لوگ جو حجاب اتارنا چاہتے ہیں کہ اتنی ساری مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں کر رہی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ اتنی زیادہ ضد کر رہی ہیں؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ اس طرح ہو جاتا، اس لیے یہاں پر
پورے لوگوں میں سب میں اس ایشو کے لیے یونٹی رہنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا موقف صاف رہے. اگر کوئی پہنے نہ پہنے ان کا اختیار ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، اور اس سے ہم کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جس ملک میں ہم ہیں وہاں پر ہم کو ایک فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 14 سے لے کر آرٹیکل 16 تک، اور اس کے ساتھ آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، یہ ہم کو رائٹس دیتے ہیں، رائٹ ٹو ریلیجیس فریڈم دیتے ہیں، جہاں ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. دوسری اہم چیز جس کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے اور اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلم لڑکیوں کو جابز میں، کالجز میں ڈریس اتارنے کے لیے جو مجبور کیا جا رہا، اس کے لیے ہم سب کو متحدہ طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر جگہ جو انتظامیہ ہیں، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہوں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز ہوں، کالج کے پرنسپلز، مینجمنٹس ہوں، ان سب کے سامنے ہم کو اپنا ریپریزنٹیشن رکھنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے پہلے ہی پچھڑے پن کا شکار ہیں، اور پھر ان کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے کئی NGOs کوشش کر رہے ہیں تاکہ لڑکیوں کو کم از کم ہائر ایجوکیشن، گریجویشن ایجوکیشن حاصل ہو سکے. اس طرح کے جو مووز ہیں وہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو جو ویمنس رائٹس کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام ہے کہ حکومت اور ارباب اقتدار کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اس طرح کی رکاوٹیں نہ رکھیں. ایک مسلمان عورت جب اپنے گھر سے، ایک بچی جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر جاب کے لیے، تو وہ آلریڈی ایک بیٹل کر کے نکلتی ہے. اس کی ایک لڑائی اور ایک جدوجہد اپنے گھر میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام مکمل کرتی ہے، اپنی سوشل فیملی ریسپانسبلٹیز مکمل کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ کالج جائے یا پھر ورک پلیس پہ جائے اور وہ ترقی کی راہوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. ایسے وقت میں اس طرح کی پابندیاں لگا دینا اور پھر لڑکیوں کو چوز کرنے کے لیے مجبور کرنا کہ یا تو تعلیم یا پھر تم اپنے آئیڈینٹی کو چھوڑ دو، یہ ایک طریقے سے بہت بڑی رکاوٹ بنے گی. کیونکہ مسلمان لڑکیاں جب ان کے اندر ایمان ہو اور اسلام سے ان کی محبت ہو تو پھر وہ کسی بھی صورت میں اپنے حجاب کو ترک نہیں کریں گی. ان لڑکیوں سے بھی جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وی وانٹ بوتھ، وی وانٹ ایجوکیشن اینڈ وی وانٹ ٹو ویئر حجاب. یہ کتنی خوبصورت اور پیاری بات ہے جس سے ان بچیوں نے ایک طرح سے بہترین پیغام پورے ملک ہندوستان کی ساری لڑکیوں کو پیش کیا. اب ان سے جن NGOs نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں یہ کہہ رہی ہیں، یہ مجاہدہ خواتین، کہ ہم جو ہے 2 مہینے ہی ہیں ہماری یہاں پہ تعلیم مکمل ہونے کے لیے، اور 2 مہینے کے بعد تو ہمارا کالج ختم ہو جائے گا. ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آنے والے جو بیچز ہیں اور آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے اس طرح کی رکاوٹیں نہ رہیں. اس کالج میں پوجا بھی کروائی جا رہی ہے، اس کالج میں بہت سارے ریلیجیس فنکشنز بھی ہوتے ہیں جس میں مسلم سٹوڈنٹس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو کیوں ہم کو روکا جا رہا ہے؟ یہ بات ان بچیوں نے بتائی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ یوگا، سوریہ نمسکار اور اس طرح کے کئی جو غیر اسلامی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام ہمارے بچوں کو کروائے جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس جب حجاب پہنتے ہیں تو یہ کہہ دیا جاتا کہ ریلیجن کو اپنے گھر میں رکھ کے آئیے، یو ہیو ٹو بی سیکولر. تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم کو نوٹ کرنے کے لیے کہ وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی عمر 18 سے 21 سال کرنا چاہتے ہیں تاکہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکیں اور شادیوں کا بوجھ ان پر نہ رہے. اب جب وہ چیمپئن آف ویمنس کاز بنتی ہیں تو یہ ویمن کے لیے انہوں نے اس طرح کی رکاوٹیں کیوں پیدا کی. اور ایسے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے خاموشی اور سناٹا ہے. وہ سیکولر جماعتیں بھی جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور بہت جو بڑے دینی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی ان بچیوں کی تائید میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہے ہیں.
تو ایک جانب یہ کہا جاتا ہے کہ حکمت کے لیے ہم کو کچھ خاموشی اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ حکمت کے نام پر اگر ہم خاموشی ہی اختیار کرتے رہ جائیں اور پھر کہیں نہ کہیں وہ ہماری بزدلی بن جائے تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے پھر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔ تو ہم یعنی کہ ضروری ہے کہ اپنے اپنے کمیونٹیز کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں، سوشل لیڈرز ہیں، ان سب سے بھی اپیل کریں اور ان سب کے سامنے بھی یہ بات رکھیں کہ یہ ایک مقامی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سنگولر کالج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ساری مسلمان طالبات کا مسئلہ ہے، اور مسلمان طالبات کی سہولت اور آسانی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے سب کو آواز بلند کرنا ہوگا۔ یہی وقت کی ضرورت ہے اور یہی پیغام ہے جو ہم اس پروگرام سے آپ سب کو دینا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔